ایک بات میں اس وقت اور یہاں دہرانا چاہوں گا، جمعے کے دن میں نے اپنی مسجد میں بھی وہ بات اٹھائی تھی کہ اگلے اتوار کو تفسیر نہیں ہوگی۔ آج 4 تاریخ ہے، اگلا اتوار 11 تاریخ ہے۔ 11 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز تفسیر نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ تفسیر کے اس پروگرام سے بڑھ کر پورے چنئی کے لیے ایک دوسرا پروگرام ہے۔ وہ کیا پروگرام ہے؟ 11 تاریخ کو 3:30 بجے سے لے کر 10 بجے تک مسجد معمور منڑی میں ایمان پادگاپو ماناڑ تحفظ ایمان کانفرنس ہونے والی ہے۔ یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہمارے اس پورے مدراس میں 3 طرح کے فتنے بہت زور اور شور کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ فتنے تو ہزاروں ہیں، یہ 3 ہی کیوں؟ یہ 3 اس لیے کہ یہ تینوں ایمان کے چور ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو ہمیں بہت سیریس ہو کر دیکھنا ہوگا، یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے۔ کون 3 فتنے؟ ایک ہے قادیانیت کا فتنہ، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمدیہ مسلم جماعت۔ کتنا پیارا نام ہے، احمدیہ مسلم جماعت، ہم لوگ کہتے ہیں قادیانی۔ دوسرا فتنہ ہے 19 گروپ کا، وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں سبمیٹرز ٹو گاڈ الون۔ کیا کہتے ہیں؟ سبمیٹرز ٹو گاڈ الون، کڈول مٹم۔ تیسرا فتنہ ہے جو نیا مدراس میں امپورٹ کیا گیا ہے، وہ ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ یہ نیا فتنہ ہے، ابھی 2 سال بھی اسے نہیں ہوئے ہیں پورے۔ یہ تینوں فتنے آج بہت تیزی کے ساتھ پورے چنئی میں پھیل رہے ہیں، پورے چنئی میں پھیل رہے ہیں، اور یہ تینوں پورے علماء کے فتوے کے حساب سے کافر ہیں۔ صرف اہل سنت ان کو کافر نہیں کہتے، باقی جتنے بھی فرقے ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، ساری جماعتیں ان کو کافر کہتی ہیں۔ ان کے ساتھ بات چیت کرنا، ان کے ساتھ رشتے رکھنا، ان سے تعلقات قائم کرنا، ان کو دوست بنانا، ان کے یہاں خریدنا بیچنا، ان کی شادیوں میں جانا، ان کی دکانوں میں جانا، ان کی خوشیوں میں جانا، ان کے غموں میں جانا، یہ اگر مر جاتے ہیں تو ان کو اپنے قبرستانوں میں دفن کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ اجتماع ہمارے سر قاضی صاحب کی سرپرستی میں ہو رہا ہے، وہ خود تشریف لا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 17 تاریخ کو نومبر میں مسجد کے علماء، ائمہ اور کمیٹی ممبران کا ایک اجلاس ہو چکا ہے، اس میں بھی قاضی صاحب خود تشریف لائے ہیں، اپنی پوری کمزوری کے باوجود وہ خود تشریف لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کام کو میں اپنا سمجھ کر کروں، میں اپنا اوڑھ کر کروں۔ اور آنے والے 11 تاریخ کو بھی قاضی صاحب خود آ رہے ہیں۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ کیا کہا؟ لوگوں سے کہیے کہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ تو بڑے بڑے علماء آ رہے ہیں 11 تاریخ کو اتوار کے دن 3:30 بجے سے لے کر 10 بجے رات تک مسجد معمور منڑی میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب وہاں پہنچیں، اور صرف ہم نہیں، اپنے ساتھ جتنے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، سب کو جوڑ جاڑ کر وہاں پہنچے۔ ان فتنوں کو سمجھیں، یہ سنگین فتنے ہیں۔ ٹرپلیکن کے اندر کی نیوز میں آپ کو بتاؤں کہ ٹرپلیکن کے اندر 19 گروپ کے لوگ آ چکے ہیں، ان کی محنتیں ہو رہی ہیں۔ سپاری گھنٹے کے اندر کئی لوگ ایسے موجود ہیں جو 19 گروپ یعنی رشاد خلیفہ کو نعوذ باللہ رسول مانتے ہیں۔ کسے مانتے ہیں؟ رشاد خلیفہ کو رسول مانتے ہیں۔ قادیانی غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کے فالو کرنے والے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ کس کے اوپر؟ میرے اوپر حملہ کریں تو میں برداشت کر لوں گا، میرے آقا پر کوئی حملہ کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، یہ میرے ایمان کی غیرت مجھے گوارا نہیں کرے گی۔ تو اس لیے ان فتنوں کو بالکل ختم کرنا۔ یہاں تک میں کہوں، مجھے خبریں ملی ہیں کہ فیگرا فورٹ کے اندر کئی لوگوں کی دکانیں ایسی ہیں جو 19 گروپ کے ماننے والے ہیں۔ ہم لوگ وہاں سے کپڑے خریدتے ہیں، ہم لوگ وہاں اپنے شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں،
حالانکہ اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے، اسلام کی روح سے ناجائز، اور بھی کہاں کہاں ہے یہ نہیں معلوم۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ پیریمیٹ کے اندر، اور آپ کے قریب میں نیوز آئی کہ ایگمور تک وہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ ایگمور سے ہمارا رائے پٹا تو کچھ دور نہیں ہے، پلہ ورم میں ان کا اڈا ہے، وہ لوگ خوب محنت کریں۔ واٹس ایپ میں آپ کو بھی کئی ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہوں گی کرناٹک کی کہ ہبلی میں فلانے لوگ کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں، اس طرح کام کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایمان کے لٹیرے ہیں، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ بینر بھی انشاءاللہ 2-3 دنوں میں آپ کی مسجد کے سامنے بھی لگایا جائے گا 11 تاریخ کے جوڑ کا۔ تو آپ سبھی حضرات اگلے اتوار کو اپنے پورے دوستوں، یاروں، رشتہ داروں کے ساتھ وہاں پہنچیں۔ دوسرا کام ہم یہ کریں کہ ایسا کوئی فتنہ عجیب و غریب قسم کی کوئی بھی باتیں آپ کے سامنے آئیں، آپ کا پڑوسی یا آپ کا بازو کے دکان والا یا آپ کا پہچاننے والا یا آپ کے خاندان والا کوئی اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کریں کہ یہ نبی ہے، وہ رسول ہے، اور 19 نمبر کی یہ خاصیتیں ہیں، یا فلانا مہدی ہے، ڈھمکانا عیسیٰ ہے، اس طرح کی کوئی باتیں کریں تو آپ فوراً اپنے محلے کی امام صاحب کو مطلع کریں کہ یہ بندہ یہاں فتنہ پھیلا رہا ہے، اور ہو سکتا ہو تو مجھ سے رابطہ کریں، مجھے بتائیں۔ یا آپ نہیں چاہتے ہیں مجھ سے کہنا تو پرشیواکم میں جو صدر دفتر ہے تحفظ ختم نبوت کا، اردن ابھی تو پادگا پپے روئی، وہاں سے کانٹیکٹ کر ان کو بتلائیں، اور وہ لوگ جو کچھ لیگل طریقے ہیں، جو کچھ کرنے کے کام ہے وہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ہم اپنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کرنے والے بنے۔ یاد رکھیں، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا پکا جنتی ہے، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا پکا جنتی ہے۔ دین کے دوسرے کام کرنے والے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ کس کی خدمت کر رہے ہیں؟ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کی جو حفاظت کرتا ہے وہ دین کی نہیں، محمد الرسول اللہ کی خدمت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین کے دوسرے کام جو کرتے ہیں وہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ختم نبوت کی جو خدمت کرتا ہے وہ دین کی نہیں، وہ صاحب دین کی، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ خدمت کرنے والا۔ تو ہم سب اس مسئلے کو سیریس ہو کر سمجھیں۔ شکیل بن حنیف کا فتنہ سب سے زیادہ نوجوانوں میں پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ دیکھنے میں تبلیغ جماعت والوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ کس کی طرح نظر آتے ہیں؟ تبلیغ جماعت والوں کی طرح نظر آتے ہیں، اور تبلیغ جماعت والوں کے اوپر ہی ان کا حملہ آج تک ریکارڈڈ زیادہ ہے۔ نوجوانوں پر بھی وہ حملہ کرتے ہیں، ان کو بھی پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 19 گروپ والے اکثر پڑھے لکھے نوجوانوں کے اوپر ان کو اپنے ایمان کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور قادیانی فرقہ یہ تو شروع سے کئی سالوں سے ہے، اور یہ بھی خوب محنت کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایک مولوی صاحب کچھ نہیں کر سکتے، ایک محلے کے آدمی کچھ نہیں کر سکتے، ہم سب مل کر اللہ کے نبی کے آخری نبوت کی حفاظت کریں گے۔ اگر اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر کوئی حملہ کرتا ہے وہ میرے اوپر حملہ کرنے والا ہے، میرے نبی کو مجھ سے دور کرنے والا ہے۔ اس لیے اس مسئلے میں ہم بہت ہوشیار رکھیں، 3 نگاہیں بنا کر چاروں طرف دیکھیں کہ اس طرح کا کوئی فتنہ ہمارے محلے میں کم از کم نہ آئے۔ دوسری جگہ ہے وہاں محنتیں ہو رہی ہیں، یہاں نہیں ہے، تو ہم پہلے سے ہوشیار رہیں کہ اس طرح کا کوئی فتنہ ہمارے یہاں آ کر مزید فتنہ انگیزی نہ کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔